اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو ہم اپنی بات جو تھوڑی بہت جو میں اس مین میٹنگ میں جو میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ بات تھی کہ یہ بات جب آپ کے سامنے آتی ہے، یا یہ چیز جب سامنے آتی ہے، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں انہیں اب ختم کر دو، تو اس وقت وہ صرف ایک وہ سینٹنس جو ہے ایک بہت ہارش محسوس ہوتا ہے۔ وہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنی بڑی بات کہی گئی ہے قرآن، اور اسی چیز کو جو ویسٹرن یا جو بھی اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ اس چیز کو ایک بہانہ بناتے ہیں کہ اسلام تو کہتا ہے کہ میں رحمت کا مذہب ہوں، مرسی کا مذہب ہوں، اور اس میں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ کہاں پاؤ قتل کرنے کی بات ہوئی ہے 23 برس کے بعد، اور 23 برس کا یعنی کہ اب سن 8 ہجری میں اگر کوئی شخص مشرک ہے، تو آپ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کے دور کا مطلب یہ ہو گیا کہ قریباً 21 سال گزر چکے ہیں، اور 21 سال میں 21 سال تک وہ شخص مشرک رہا ہے۔ اس میں تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مکے میں اس کے آنکھوں کے سامنے گزری ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، وہ دکھ اٹھاتے رہے، ان پہ جو ظلم ہوتے رہے، ان پہ جو مصیبتیں ڈھاتے رہے۔ اس کے بعد وہ موو ہوئے، اس کے بعد موو ہونے کے بعد غزوہ بدر ہوئی، جس میں کہ سارے مکہ کے لوگ شامل تھے، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر حدیبیہ ہوئی۔ تو مطلب کون ایسا شخص تھا جو اویئر تھا ان تمام چیزوں سے؟ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بس آج سے یہ چیز ختم۔ جب قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، تو فرشتوں کو بھیجا گیا حضرت لوط کے پاس کہ اب آپ نکل جائیے، اور بس یہ ایک چنگھاڑ ہے جو ایک دم ان کو آ لے گی۔ بار بار قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ کس طرح وہ قومیں یک دم بغیر کسی مہلت کے تباہ کر دی گئی تھیں۔ یہ تو رحمت ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اس آخری سزا سے پہلے بھی ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، کہ اگر اسٹل ان 4 مہینوں میں بھی آپ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں۔ اور آیتوں میں جو ہے بیسیکلی 2 ہی کلوز ہیں، لیکن ایک سب کلوز اس کا بٹوین دا لائن ہے۔ کلوز یہ کہتا ہے کہ یا تو آپ مسلمان ہو جائیے، یا پھر آپ کو قتل کے لیے تیار ہو جائیے، یا مطلب لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے، اور پھر اس میں قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، کہ کوئی جو بھی اس میں سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ تلوار کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس میں ایک سب کلوز وہاں پہ یہ بھی موجود تھی کہ اگر کوئی شخص لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور کوئی شخص مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتا، اور وہ اگر پھر وہ حجاز کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ اب آپ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا نیکسٹ سال سے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یہی وہ وقت ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے پھر یہ بیت اللہ خالی کرا لیا گیا ہے نان مشرکین سے، اور یہی وہ وقت ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے لے کر آج تک یہ رول تمام اسلامک ممالک کے سربراہان پر، اور اسلامی مملکت کے سربراہ پر، اور اسلامک اسٹیٹ کے اوپر، اسلامک ریاست کے اوپر ایز اے رول ہے کہ یہ جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالی کروا لیا تھا، حرم کو، اور وہ تمام علاقہ جو حجاز میں شامل تھا، وہ یا وہ تمام علاقہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے لے کر اور حرم تک کا جو واقعہ تھا، جو معاملہ تھا، کہ یہ جگہ اب پاک ہے مشرکوں کے لیے، مشرکوں سے۔ یہ وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آرڈر کے ساتھ کہ اس جگہ کو اب مشرکوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد آگے آنے والی آیتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں مزید، یعنی وہی والی بات ہے نا کہ اگر صرف اس کاپی پیسٹ کے اوپر غور کو چھوڑ کر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، تو اس میں مزید آگے یہ پھر بات درج ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور وہ پوچھے کہ یہ اسلام مذہب کیا ہے، یعنی اب ایٹ دس پوائنٹ 21 ایئرز آف دا اسٹرگل، یعنی کوئی شخص اتنا کوئی گھر میں پڑا سو رہا ہے کہ جس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، جیسے آج کی دنیا میں بھی کہ پولیٹیکلی کہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی ملک کسی سے جنگ کر رہا ہے، کوئی گروپ کسی گروپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے، جو بہت سارے لوگ پولیٹیکلی اویئر ہوتے ہیں، وہ ان کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا واقعات ہوتے ہیں، وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، وہ فلاں 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 کو غلط مارا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ پولیٹیکلی اویئر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آج کی دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جن سے اگر آپ اس قسم کے حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں، تو ان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کون سا ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی کا ببل بڑا ایک الگ ہی ہے، ان کی کچھ سوچ الگ ہی ہوتی ہے۔ ہمیں آج بھی کچھ اس میڈیا کے زمانے میں بھی ایسے لوگ مل ہی جاتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ بھی ایک زمانہ تھا، آلدو کہ یہ چیز بہت ناممکن تھی، کیونکہ اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی، اور مکہ ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا، اور جو حجاز یعنی کہ جو علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ
جو پریچ کرنے کے ایریا میں آتا ہے، یعنی جو سعودی عرب جسے ہم آج کل کہتے ہیں، یا اس میں تھوڑا سا یمن کا علاقہ بھی شامل تھا، سیریا کا علاقہ بھی شامل تھا اس زمانے میں، یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ جہاں پر اب 21 سال کے عرصے میں دور دور تک یہ بات پھیل نہ چکی ہو کہ ایک نبی ہے، جو ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک اللہ کی پریچنگ کرتا ہے، اور اب وہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اور اب ان لوگوں نے اوور کم کر لیا ہے، مکہ بھی فتح کر لیا ہے، کعبہ کو بھی اب وہی لوگ رن کرتے ہیں، اور یہ ایک مذہب کی ایک بنیاد ہے۔ لیکن اسٹل ایٹ دس پوائنٹ بھی اگر کوئی شخص آ کے وہ کہے کہ اس میں انسٹرکٹ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ اچھا آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں، آپ کیا دعوت دے رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے تھے، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں چلا، میں تو پتہ نہیں کس کام میں مصروف تھا کہ میں نے جانا ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، تو اسٹل اس کو اس بات کو ایسے بجائے سے کہ آپ کہیں کہ تم دھوکہ دے رہے ہو، یا تم جھوٹ بول رہے ہو، یا تم اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کو فیس ویلیو پہ یہ چیز ایکسپٹ کرنی ہے کہ یہ صحیح یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، اور اس کو دوبارہ دعوت دینی ہے، اس کو بتانا ہے کہ میری کیا دعوت ہے۔ اگر وہ دوبارہ سے آپ پوچھنا چاہتا ہے کہ اچھا بھائی بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مشرک نہ رہوں اور میں مسلمان ہو جاؤں، تو مجھے بتائیے آپ کیا کیا تعلیم پیش کر رہے ہیں آپ، اور وہ تعلیم جب تو آپ دوبارہ بتائیے اس کو سب کچھ، ہر چیز دوبارہ ایکسپلین کیجیے۔ یعنی اگر آپ اس کو ذرا پریکٹیکل سینیریو میں دیکھیں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی جان بوجھ کے بالکل جھوٹ بول رہا ہو، کوئی آ کے کہہ دے کھڑے ہو کے کہ نہیں جی مجھے تو نہیں پتا، اور آپ جانتے ہیں کہ ارے بھائی تمہارے گھر کے سامنے تمہاری گلی میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا، خون بہتا رہا، وہ وہاں سے تمہارے سامنے گھسیٹے جاتے رہے، یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تو جانتا ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ اسٹل ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے، اسٹل ان کو لیگل بینیفٹ یہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ کو آج تک نہیں پتا چلا سکا، آپ آج سن لیجئے، اس کو دوبارہ ساری تعلیم دی جائے گی، دوبارہ بتایا جائے گا کہ ہم کیا تعلیم پیش کر رہے ہیں، دوبارہ بتایا جائے گا کہ ہماری کیا دعوت ہے، دوبارہ بتایا جائے گا کہ یہ پیکج ہے، اور پھر یہی بات ختم نہیں ہے، جب اس کو یہ ساری بات بتا دی گئی، پھر اس کو واپس چھوڑا اس کی امن کی جگہ پر۔ یہ آیتیں اگر آپ شروع کے 5 آیتیں آپ پڑھیں تو اس میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس شخص کو پھر واپس چھوڑا ہو امن کی جگہ کے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دربار میں آ گیا ہے اور اس نے جو ہے ایکسپٹ کر لیا ہے، آپ سے سوال کر لیا ہے، تو اب آپ اس کو دعوت دینے کے بعد اس کے سر پہ سوار ہو جائیں اور اس پہ غور کریں کہ اچھا وٹ آر یو سیئنگ، یس اور نو، یس اور نو، نو نو نو۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ کسی پریشر میں آ کر یس کہہ دے، تو لہٰذا اس کو چھوڑا حفاظت کے ساتھ دوبارہ اپنے گھر میں، اور 4 مہینے کا ٹائم دو اس کو۔ اس 4 مہینے میں اب اس کے پاس چوائس ہے کہ اس کو دل کو تسلی ہے، وہ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو، آ کے کہے کہ ہاں جی میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو امان ہے۔ اور اگر پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو آپ کی دعوت قبول بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی میں یہ جگہ چھوڑ کے جاؤں گا، میں تو یہیں مکے میں رہوں گا، اور میں یہیں بتوں کو بھی پوجوں گا، میں یہیں مشرکانہ تمام جو ریچولز ہیں کعبے میں جا کے وہ بھی کروں گا، تو پھر اس شخص کے ساتھ قتال ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کو کہ پھر ان اس گروپ کو پھر اس کے ساتھ لڑائی کی جائے، اس کے ساتھ قتال کیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برات ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ جو آخری آج کے اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، کہ ایک تو جتنی بات ابھی تک ہم نے کی وہ یہ کہ یہ ان لوگوں کے حوالے سے تھی جو اسلام دشمن ہیں، جو باتوں کو غلط طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کوئی نہ کوئی چیز نکال کے الفاظ کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں سامنے کہ اس سے برا امیج پڑے مذہب کا۔ تو انہوں نے تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے بڑا قصور جو قصوروار ہے ان کے اس فائدہ اٹھانے میں وہ نہیں ہیں، قصوروار وہ مسلمان ہیں جو اس سارے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، وہ اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا رب تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے نبی نے تو 13 برس ایسے تشدد برداشت کیے اپنے صحابہ پر، اپنے محبت کرنے والوں پر، اور اس وقت آواز نہیں اٹھائی۔ تو پھر یہ آیت جب آئی ہے اور اس کو اس طرح کوئی غیر مسلم یا کوئی مشرک آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے قرآن میں تو ایسا ہے، تو یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں اور اس کی تحقیق کروں اور اس کی معلومات حاصل کروں کہ ایسا کیا بات ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کن حالات میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہ تو بیسیکلی ایک اینگل ہو گیا، لیکن یہاں ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو کہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ خوفناک ہے، اس سے زیادہ ورسٹ ہے، اور وہ اینگل یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم مسلمان گروپ، وہ لوگ جو اگین انہوں نے بھی مذہب کو نہیں سمجھا ہے، اور انہوں نے بھی مذہب کو وہ چیز نہیں جانی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، وہ انہی آیتوں کو لیتے ہیں کہ جہاں مشرک کو ملو پکڑو اور پاؤ اور اس کو قتل کر دو، تو وہ انہی آیتوں کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو
قرآن میں موجود ہے کہ مشرک تمہارا دوست نہیں ہے، مشرک کو جہاں ملے تو قتل کر دو۔ وہ اس کاپی پیسٹ کو اس طرح پیسٹ کرتے ہیں کہ جیسے اب آپ امریکہ میں آ گئے ہوں اور اب آپ کو جو دوسرا مشرک ملے اپنا نیبر کو جا کے آپ قتل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو مشرک ہے۔ ان کا جو ہے جو اپلیکیشن ہے اس رول کی، وہ اس کو ایسے اپلیکیبل کرتے ہیں، جو کہ زیادہ برا عمل ہے بنسبت اس کے کہ کوئی نان مسلم مسلمانوں پہ الزام لگائے ظالم ہونے کا یا مرسی لیس ہونے کا۔ یہ بات اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک ہے کہ کوئی خود مسلمان خود ہی ان آیتوں کو بیس بنا کے نان مسلم سویلین نان مسلمس کو، جن سے آپ کو کوئی ہارم نہیں ہے، جو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ اپنا مائنڈ کر رہے ہیں اور آپ اپنا مائنڈ کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بات اس میں کلیئر ہے کہ یہ ساری جو ریسٹرکشنز تھیں، یہ ساری جو انسٹرکشنز تھیں، وہ حجاز کے لیے تھیں، اس علاقے کے لیے تھیں جہاں ایک رسول تبلیغ کر رہا تھا۔ آپ دیکھیے حضرت نوح کا جو عذاب آیا تھا وہ اس جغرافیکلی اسی ایریے پہ آیا تھا جہاں حضرت نوح کی قوم تھی۔ حضرت لوط کا، حضرت عاد کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، وہ سارے عذاب جہاں جہاں آئے وہ پوری دنیا پہ یکمشت نہیں آئے تھے، وہ صرف اس پرٹیکولر جغرافیکلی اس پرٹیکولر ایریے پہ، انہی اس پرٹیکولر نسل پہ، اسی پرٹیکولر قوم پہ آئے تھے۔ یہ آیتیں بڑی اسپیسیفک ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی بات جنہوں نے نہیں مانی ہے، یا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کی ہے، یا جو ابھی تک وہاں اس ایریے میں مشرک ہیں۔ یہ ایک جنرل رول نہیں ہے، یہ اگین وہی والی بات ہے کہ چونکہ ہم خود زبان سے آشنا نہیں ہیں، ہم ایک بات کو اپنی زبان میں پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ صرف ترجمے میں بہت ساری باتیں آگے پیچھے اس میں وہ باریکی رہ نہیں جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ایک مشرک ہے اور تم جہاں مشرک کو ملو اسے مار دو۔ نو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ یہ میرے خیال میں آج کی جو ہماری جتنی بھی ڈسکشن تھی اس میں ہم نے یہ بات سمجھی ہے، کیونکہ یہ جو پرٹیکولر ٹاپک ہے یہ مشکلات القرآن میں سے مانا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر، اس کا بیان اور اس کے لیے جو تمام، تاکہ ایک صحیح بات ہو، نہ تو بات کو بہت دائیں طرف کر دیا جائے اور نہ ہی بات کو بہت بائیں طرف کر دیا جائے۔ جو صحیح منشا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جو صحیح چیز ہے اس کو بیان کیا جائے۔ بالکل سزا اپنی جگہ موجود ہے، سزا ڈیفینیٹلی ایک مرسی لیس چیز ہے، سزا ایک سخت چیز ہے، انسان سزا کو پسند نہیں کرتا، وہ رحم کی جو فلسفی ہے اس کے خلاف لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو اگر سزا کا وجود نہ ہو تو معاشرے میں انسانوں کا اس دنیا میں بھی رہنا مشکل ہو جائے، اور آخرت میں بھی یہ ناانصافی اس لحاظ سے ہو جائے کہ جس شخص نے ساری عمر صبر کیا اور برداشت کیا، اگر وہ شخص اور وہ جس نے ساری عمر کوئی اپنے اوپر ریسٹرکشن نہیں لی، کوئی انسٹرکشن مانی نہیں، وہ دونوں برابر ہو جائیں تو یہ بھی انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ لہٰذا سزا اور جزا یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہمارے ہاں اس سزا کے جو ٹاپک پہ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی امبیلنس سی ہے بیسیکلی۔ ہم مسلمانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کچھ تو ہم بچپن سے، جس بیک ہوم سے اسپیسیفکلی انڈیا پاکستان کے حوالے سے جب میں بات کروں، تو ہم بچپن سے جس بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا زیادہ بڑھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہیں تو قبر میں سانپ آ جائیں گے، یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، تم نے یہ کر لیا تو مطلب جنرلی وہ جو وہاں کا ماحول ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نو، میرا تو کوئی چانس نہیں ہے، میں تو گناہگار ہی ہوں اور میں تو ڈیفینیٹ جہنم میں ہی جاؤں گا۔ آن دا ادر ہینڈ کنٹرری، پھر اسی فلسفی کو لے کر چونکہ یہ اتنا زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ پھر ایک فرار کی کیفیت اختیار ہوتی ہے، اور ایک قبیلہ وہ نکلتا ہے مسلمانوں میں سے پھر جن سے آپ بات کریں وہ کہہ رہے ارے یہ سب تو بس کہنے کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ڈرانے کے لیے کہا ہے قرآن میں، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے، سب جنت میں چلے جائیں گے، یہ تو سب ایسی بات ہے، کوئی ایسی جہنم نہیں ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہمارے ہاں اس چیز کے اوپر ڈیولپ ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم سزا کی جو فلسفی ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو آیتیں ہیں یہ کلیئر کرتی ہیں کہ سزا بھی اپنی جگہ ہے، اور سزا کا ہونا ہی عالم انسانیت کے لیے، انسانی مخلوق کے لیے بہتری ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں سزا نہیں ہوگی تو باقی جو نیک لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، وہ آگے نشو و نما نہیں پا پائیں گے۔ اگر فرعون ہی بڑھتا چلا جائے گا اور فرعونیت ہی بڑھتی چلی جائے گی تو اچھائی نہیں پنپ پائے گی، لہٰذا ایٹ سم پوائنٹ انسان کو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یا تو خدا آگے سے یعنی پچھلی قوموں میں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا آغاز ہوا کہ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کو ہی یہ آرڈر دیا گیا کہ اب تم قتال کرو گے ان لوگوں کا
جو نہیں مان رہے ہیں، اور پھر وہ سنت آگے چلے گی کہ جب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جب وہ اس مقام پہ آ جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جا کے کسی مشرک کو مار دوں تو بس میں گھر سے باہر نکلوں گا اور میں اپنے پڑوسی کو مار دوں گا۔ نو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ یہ لا ہے، یہ لا ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ یہاں پر جو لا بیان کیا گیا ہے وہ خاص طور پر اس پرٹیکولر وقت کے لیے، ان پرٹیکولر لوگوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ کے لاز ہیں، اس کے لیے پورا ایک مشین اسٹیٹ سسٹم ہے۔ جب اسلامک اسٹیٹ خود یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمیں کہیں کسی سے جا کے جنگ کرنی ہے ایز اے نیشن، تو وہ آپ جنگ میں اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہوں گے، اور جو بھی اس وقت کی سچویشن ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ یہ خود سوچے، اور وہ صرف اس بات پہ کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ کھڑے ہو کر اس قسم کی کسی بھی وائلنس میں یا کسی بھی اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہونا شروع کر دے۔ تو بیسیکلی یہ ایک مین کانسیپٹ، ایک بہت بڑی ایک یہ چیز تھی جس کو سمجھنا اور اس فلسفے کو بہت ضروری ہے۔ اور اسی تمام ڈسکشن کی روشنی میں اگر ہم دوبارہ ان آیتوں کو پڑھیں تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ ہدایت اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح چیزوں کو، پرسیپشن کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اور جب میں اس کی مطلب تیاری کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے ہمارے اپنے انڈیا پاکستان کے یا جو عرب اسکالرز بھی ہیں، ہر اسکالر نے ایک بات لکھی ہے کہ بہت سارے مقامات قرآن میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں ان کو، اگر آپ بہت توجہ سے، بہت سنبھل کے نہ پڑھیں، اس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس کی ہسٹوریکل، پولیٹیکل اینڈ کانٹیکسچوئل ساری اس کی تمام چیزوں کو ملا کے اس جگہ کو نہ دیکھیں، تو دیر از اے چانس کہ آپ وہاں بھٹک جائیں۔ اور شیطان کا بڑا سخت یہ ایک اس جگہ پر داؤ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انہی آیتوں کو پڑھ کے بھٹکا دے۔ تو ہم آئے دن یہ بات سنتے بھی ہیں کہ کسی شخص نے قرآن ہی پڑھا اور قرآن میں ہی کوئی چیز پڑھی اور اس نے اس کا وہ مطلب نکالا اور وہ اس کا دل پلٹ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے اور ہمیں ہر چیز سے راہ راست حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔